ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام ڈاکٹر محمد شمبیل اشرف ہے اور میں آپ سب کو املا کے اس ویبینار میں خوش آمدید کہتا ہوں. املا ایک ڈاکٹروں اور مفتیان اکرام کی جماعت ہے جس کا بنیادی مقصد میڈیکل پریکٹسز کے اندر اسلامک پرنسپلز کی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میڈیکل پریکٹسز کے اندر ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارا اللہ اور رسول ناراض ہو. تو اس ویبینار کا مقصد، جیسا کہ ہم نے فلائر میں بھی لکھا ہے، کہ لوگوں میں کورونا کے متعلق اس کی سنگینی کو اجاگر کرنا ہے اور زندگی کے مختلف شعبہ جات کے لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے اس کو بتانا ہے، اس کا احساس دلانا ہے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور خوش قسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے ساتھ الحمدللہ جو ہے وہ دو عظیم شخصیت علماء کرام کی موجود ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسپرٹ میڈیکل سائٹ سے بھی الحمدللہ موجود ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا تعارف کراتا جاؤں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے ایکچولی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس عہد حاضر کے دو عظیم مفتیان اکرام اور عالم دین، اسلامک اسکالر. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں ان دونوں کا ساتھ حاصل ہے اور ان دونوں کی رہنمائی حاصل ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، اور ان کے لیے کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. دارالعلوم کراچی اور اس کے علاوہ جو ان کی دینی اور علمی خدمات ہیں، اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو خدمات ہیں، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب. آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، وفاق المدارس کے صدر بھی ہیں، دارالعلوم نعیمیہ کے صدر ہیں، اور دلال کمیٹی کے حوالے سے تو ہم سبھی ان کو جانتے ہیں، اور ان کی بھی دینی اور علمی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں. پھر ہمارے ساتھ میڈیکل ایکسپرٹ میں ڈاکٹر محمد سعید قریشی صاحب موجود ہیں. آپ نہ صرف ایک بہت ماہر سرجن ہیں بلکہ اس وقت وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ہیں، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہیں، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ہیں، اور سول اسپتال کے ایم ایس بھی رہ چکے ہیں، اور گورنمنٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ان کی جو ہے وہ پوسٹنگ رہی ہے اور ان کا تعلق رہا ہے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ ان سے بھی بات ہوگی. تو بیسیکلی ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ کورونا کے متعلق جو احتیاط ہے یا جو وہ ہے اس سے ہم بات کریں گے. پھر اس کے علاوہ دوسرے سوالات ہوں گے جن کا جواب ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے. تو اس وقت جو صورت حال ہے اس کی سب سے پہلے تو یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے کہ کورونا جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی ڈرامہ ہے یا کورونا جو ہے نا شرونا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بحث تو اب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو صورت حال ہے ہر چوتھا تیسرا گھر جو ہے اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور اپنے جان پہچان میں کوئی نہ کوئی اس مرض میں مبتلا ہے. تو اس وقت صورتحال بہت تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ نمبر آف کیسز جو ہیں وہ بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اگر آپ اس کے نمبر آف کیسز دیکھیں تو کل کے جو اعداد و شمار ہیں اس میں جو ہے وہ تقریباً 29,000 سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور 6,500-7,000 کے قریب نئے کیسز ڈائگنوز ہوئے ہیں. اور اعداد و شمار کو اگر پروجیکٹ کیا جائے تو آنے والے دنوں میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور جو کچھ ہم اس کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں، جو بھی اقدامات کیے جائیں، جو بھی اقدامات ہوں جس سے اس کو بڑھنے سے روکا جا سکے. تو میرا پہلا سوال جو ہوگا وہ تینوں پارٹیسپینٹ سے ہوگا، اور ہم ان سے 2-2 منٹ اس بارے میں بات کریں گے کہ کورونا کی جو موجودہ صورتحال کو وہ کتنا
संगीन और कितना तशवीशनाक समझते हैं और उनकी क्या राय है इस बारे में। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, आपसे पहले सवाल ये है कि जो आज की मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है, इसकी संगीनी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वेबिनार में मुझ नाकारा को हाजिर होने की दावत दी और ख्यालात के इजहार का मौका दिया। ये जो आपने पहला सवाल किया है कि हम क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना की वबा किस दर्जा संगीन और किस दर्जा काबिल तशवीश है, तो एक बात तो वाज़ेह कि हमने जो आदाद शुमार आ रहे हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। था शुरू में जब हम कोरोना के मरीजों के बारे में सिर्फ अखबारात में, खबरों के अंदर सुनते थे कि बाद उससे मुतासर हुए हैं, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि खुद हमारे अपने जानने वालों में, हमारे अहबाब में, हमारे रिश्तेदारों में बहुत से लोग इस तकलीफ में मुब्तला हैं और कुछ हजरात हमारे जानने वालों में किसी कोरोना की वजह से, किसी कोरोना की बीमारी में शहादत का दर्जा हासिल कर चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात आलिया करे। तो ये कम अज़ कम मैं अपनी हद तक ये समझता हूँ कि ये जो बात जा रही है कि ये कोरोना, इसकी कोई हकीकत नहीं है और ये महज एक ड्रामा है, तो मैं ज़ाती तौर पर इससे मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। यकीनन ये हकीकी बीमारी है और इसकी वजह चाहे कुदरती हो या बाज़ थ्योरियाँ ऐसी आ रही हैं कि ये बाकायदा पैदा की गई है, तो हमें इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है जो पूरे माशरे को इस वक्त लपेट में लिए हुए है। लेकिन इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि इस बीमारी का जिस तरह से खौफ और दहशत मुख्तलिफ हल्कों से फैलाई गई है, उससे कोई तामीरी खिदमत नहीं हो रही। बात यह है कि बीमारी को समझना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है और अल्लाह ताला ही उसकी शिफा पैदा फरमाते हैं, लेकिन उससे गैर मामूली तौर पर डरना, गैर मामूली तौर पर खौफ खाना और लोगों में सरासीमगी और परेशानी पैदा करना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। इसका सही तरीका यह है कि संजीदगी के साथ इस बीमारी को संजीदगी से लिया जाए और उसके बारे में जो कुछ एहतियाती तदाबीर हमारे अपने माहिरीन के ज़रिए हमको बताई जा रही है, उनको हम सही तरीके से उनके ऊपर अमल करें और किसी खौफ दहशत के बजाय पहले ये कि उन तदाबीर पर अमल करें। और दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला से रुजू करें कि ये दर हकीकत ये हमारे लिए एक आजमाइश है और हमारे बहुत से नाजायज़ आमाल का भी नतीजा हो सकती है। तो इस वजह से दो काम चाहिए कि एक एहतियाती तदाबीर हो और दूसरे अल्लाह ताला से रुजू का एहतमाम किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगी जाए, उससे मग़फ़िरत तलब की जाए और इसको दूर करने का के लिए अल्लाह ताला से इल्तिजा की जाए। तो बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह फिर आपसे एहतियाती तदाबीर के बारे में बात करूंगा। यही सवाल का जवाब मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से कि वो इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें
کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کورونا وائرس نے پاکستان سے جنم نہیں لیا، یہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئی، یہ چین کے شہر ووہان میں پیدا ہوئی۔ اب یہ بحث بھی غیر متعلق ہے کہ کسی لیبارٹری سے پیدا ہوئی یا جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے رہے کہ یہ لیبارٹری سے منتقل ہوئی، مگر WHO اور تقریباً پوری دنیا نے اسے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ قدرتی ہے اور جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوئی ہے۔ اگر ہم شروع میں اپنے ملک کو لینڈ لاک کر دیتے، ہوائی اڈوں پر کنٹرول کر لیتے اور باہر سے جو لوگ آنے والے تھے ان کو چیکنگ کے بغیر کسی ایک فرد کو بھی آنے کی اجازت نہ دیتے، ہماری خشکی کی سرحدیں، ہمارے ہوائی اڈے، ہمارے جو بحری راستے ہیں، اگر یہ لاک ہو جاتے تو ہم اس میں مبتلا ہونے سے بچ جاتے، مگر وہ وقت بھی اب گزر چکا ہے اور اب یہ وائرس ہمارے معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکا ہے، یہ وائرس نفوذ کر چکا ہے اور اب اس کا پھیلاؤ روز بروز زیادہ ہو رہا ہے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب صورتحال کافی حد تک تشویشناک ہے اور حکومت اور پوری قوم کو مل کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری حکومت کے پاس وسائل لامحدود نہیں ہیں، ضرورتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن وسائل محدود ہیں، تو جب ضرورت وسیع ہو اور وسائل محدود ہوں تو پھر پوری حکمت عملی سے سب کو کام کرنا پڑے گا اور پاکستان کے پورے عوام کو اس حوالے سے حکومت کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا اور اسپتالوں کے ساتھ بھی تعاون کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور انسانی جانوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے حسب توفیق اس میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے، حکومت کے ذمہ داران کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس کو مذاق بنا لیا گیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے پر اٹیک کرتی ہیں اور ایک دوسرے پر الزامات لگاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کو بعد کے لیے مؤخر کر دینا چاہیے۔ اس وقت سب کو احساس ذمہ داری کے ساتھ یکجا ہو کر اور تمام وسائل اور مساعی کو مجتمع کر کے اپنے ملک کے لوگوں کی جانوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وبا پوری انسانیت کے لیے ہے، بلکہ کم از کم میرے علم کے مطابق انسانی تاریخ میں کوئی ایسی وبا نہیں گزری جو معلوم تاریخ ہے کہ جس نے پوری دنیا کا احاطہ کر لیا ہو اور تقریباً کوئی ایسا خطہ باقی نہیں رہا کہ جہاں پر کورونا وائرس نہ پہنچا ہو۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ ملک کے اندر لوگوں کو مل جل کر اس کا سامنا کرنا ہے، بلکہ ممالک کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تبھی جا کر اس وبا پر کسی حد تک قابو پایا جا سکے گا۔ جبکہ ماہرین کہتے ہیں کہ مکمل
काबू पाने की सूरत तो तब पैदा होगी कि इसके लिए वैक्सीन या इलाज मौसर दरियाफ्त हो जाए और सरे दस्त उसके आसार नहीं हैं। ये कब होता है? ये अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह करे कि जल्द ही इसका इलाज दरियाफ्त हो जाए और इंसानियत को इससे अमान मिल जाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके का। अब मैं यही सवाल सईद कुरैशी साहब से करूँगा कि वो एज ए हेल्थ प्रोफेशनल इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत हाल तो जो है बिगड़ती जा रही है और मरीजों का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है और मरीजों के नंबर बढ़ने के साथ साथ जो है उनमें ये जो बीमारी है वो ज़्यादा सीवियर स्टेज पे हमारे पास आने लगी है। तो जब तक के लोग प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते हैं तब तक तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा, ना कंट्रोल होगा। आज की अखबार में मैंने डॉन में पढ़ा कि बलूचिस्तान की 40% आबादी में ये वायरस उनको लग चुका है और वहाँ हर तरफ फैला हुआ है। इसी तरह UCL लंदन ने प्रेडिक्ट के एक होते हैं एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं, मॉडलिंग का तरीका होता है, उसमें उनकी कैलकुलेशंस के मुताबिक ये वबा पीक लेगी पाकिस्तान में अगस्त की 13 और 16 तारीख के दरमियान और उस वक्त हो सकता है कि 80,000 अमवात तक हों। ये हमें इसको बहुत ही अहमियत देनी चाहिए, इसको बहुत संजीदगी के साथ लेना चाहिए और इसकी प्रिवेंशन करनी चाहिए। इसमें एक तो रोल जो है डॉक्टर्स का खुद का भी है कि वो खुद अपने आप को किस तरह से प्रिवेंट करते हैं और दूसरा जो है जो पब्लिक है उसको क्या सिखाते हैं कि प्रिवेंशन क्या करनी है कि ये उनको वायरस आकर नहीं लगे। अब इस वक्त मैं यहाँ से अपने घर से निकलता हूँ तो लियारी एक्सप्रेसवे से उतरकर ये लॉरेंस रोड जो शहर के बीच में से निकलता है तो जाता हूँ तो उस वक्त देखता हूँ कि किसी भी आदमी ने इक्का दुक्का के अलावा मास्क नहीं पहना होता है और ये सबसे अहमियत की चीज़ है कि मास्क लोग पहने और जब तक ये मास्क नहीं पहनेंगे तब तक ये फैलती जाएगी। मैं वियतनाम गया था फरवरी के पहले हफ्ते में और वहाँ हर वियतनामीज़ को मैंने देखा कि वो मास्क पहना हुआ था उन्होंने उस वक्त। हालांकि वहाँ और इस वजह से जो है वियतनाम में ये बीमारी सिर्फ 700 या 800 लोगों को लगी, उसके अलावा वो सब के सब इससे इम्यून रहे हैं। हम इंशाल्लाह प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं तो फिर सवाल मेरा जो है वो दोबारा हम सवाल करते हैं। पहला ये सवाल मैं हज़रत तक़ी उस्मानी साहब से है कि आवामुन्नास को और ताजिर बिरादरी क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जो बाज़ारों में और जो है वो रोडों पर लोग जो है वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, अपनी दुकानों पे लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो उस बारे में आपकी जो है वो क्या राय होगी, आपकी क्या एडवाइस होगी? क्योंकि इस वक्त जैसा कि सईद ने बताया कि अगर हमने अपनी एहतियातों को बेहतर ना किया तो ये अगर हमने कुछ भी ना किया तो ये अगस्त में पीक करेगा और बहुत बुरी तरीके से लोग मुतासिर होंगे। अगर हमने सबने मिलकर अपनी सारी SOPs और एहतियात को जो है वो बरूकार लाया तो शायद ये पीक जो है वो हम इसको जुलाई तक लेकर आ सकें। अदरवाइज ये जो मॉडल होता है ये विदाउट डूइंग एनीथिंग यानी, लेकिन जो जिसको बेहतर किया जा सकता है वो जैसे कि हम जानते हैं कि अब लॉकडाउन की बहस फजूल है, अब लॉकडाउन तो नहीं होना है, ठीक है। तो अब लॉकडाउन नहीं होना है
تو جو چیز ہمیں نمبر آف کیسز کو کنٹرول کر سکتی ہے وہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ احتیاط ہے. احتیاط ہے، اور احتیاط کے لحاظ سے جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو SOPs بنائی گئے تاجر برادری کے لیے، دکانداروں کے لیے، عام عوام کو بھی پتہ ہے کہ انہیں ماسک پہننا ہے، انہیں سوشل ڈسٹینس رکھنا ہے، انہیں جو ہے وہ ہجوم میں نہیں جانا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا جو ہے وہ ایڈوائز کریں گے عام لوگوں کو؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو شکایت ہو رہی ہے اور وجہ ہو رہی ہے کہ ہمارے عام لوگوں میں، خاص طور سے تاجر برادری میں، اس سے حفاظتی اقدامات کے بارے میں بڑی غفلت پائی جاتی ہے. تو اس کا پہلے تو ایک بنیادی سبب سمجھنا چاہیے. بنیادی سبب میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارے پورے عوام کورونا کی اہمیت اور اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں انتہائی سخت کنفیوژن کا شکار. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ مواد آ رہا ہے وہ اتنا متضاد ہے کہ اس کی وجہ سے ایک عام آدمی اپنے آپ کو کوئی صحیح فیصلے تک پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں پاتا. اتنا متضاد مواد سوشل میڈیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے. ایک ابھی تک یہ تھیوری یا یہ نظریہ ختم نہیں ہوا کہ باوجود اس کے کہ اتنا پھیلاؤ لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود یہ نظریہ لوگوں کے ذہنوں سے ابھی تک ختم نہیں کہ یہ سب کچھ سازش ہے، کوئی ڈکوسلا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ اس کی اہمیت تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں. دوسرا بڑا کنفیوژن اس بات میں ہے کہ احتیاطی تدابیر یہ آیا واقعی مؤثر ہیں یا نہیں ہیں. ماسک کس حد تک فائدہ مند ہے، کس وقت ضروری ہے، کس وقت ضروری نہیں ہے، یہ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے. خود میں نے اپنے بعض ڈاکٹر رفقا سے پوچھا کہ بھئی ماسک پہننا کس حد تک ضروری ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک آدمی بیمار نہ ہو اس وقت تک بیکار ہے ماسک پہننا. لہذا جب تک آدمی کے اندر کوئی علامات ظاہر نہ ہوں کہ اس کو کورونا کی کوئی جو علامات سمجھی جاتی ہیں وہ ظاہر نہ ہوں، اس وقت تک کوئی ضرورت نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جو ماسک کو بچایا جائے اور اس کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جو واقعتاً اس کے ضرورت مند. تو اب یہ ایک تصور ہے جو پھیلایا خود ڈاکٹر صاحب کی زبان سے میں نے سنا. اور تو کورونا کی کوئی علامات سمجھی جاتی ہیں وہ ظاہر نہ ہو، اس وقت تک کوئی ضرورت نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ جو ماسک کو بچایا جائے اور اس کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جو واقعتاً اس کے ضرورت مند. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ مثلاً سینیٹائزر استعمال کیا جائے یا آپس میں مصافحہ نہ کیا جائے اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے، تو اس میں اس کی جو علمی دلیلیں ہیں وہ ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں. یعنی میرے پاس ابھی کل میرے پاس ایک پوسٹ آئی ہے اور وہ کسی برطانیہ کے 2 ڈاکٹروں پر کی پوسٹ ہے، اور یعنی وہ گورے ڈاکٹر ہیں، ان کی پوسٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ سینیٹائزر فائدہ مند ہے. وہ کہتے ہیں سینیٹائزر کا استعمال یا مسافے سے لوگوں کو روکنا یہ بجائے فائدے کے نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ اس سے ختم ہو رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ایک امیون سسٹم ہے اس کو بجائے فائدہ پہنچنے کے نقصان پہنچتا ہے. تو یہ احتیاطی تدابیر، اس کے بارے میں عام ایک تاثر یہ پایا جا رہا ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا کے مختلف متضاد بیانات کی وجہ سے اور خود لوگوں کے مختلف بیانات کی وجہ سے، کہ جتنی بھی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہیں وہ سب الرٹب بتائی جا رہی ہیں، ان کی کوئی علمی بنیاد نہیں.
تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ بھئی جو یہ کیونکہ علمی بنیاد کوئی موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کے اپنے آپ کو پابند کریں یا مقید کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے رہنما ہیں یا جو ہمارے قائدین ہیں وہ بھی ان احتیاطوں کی پابندی نہیں کر رہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات کی جا رہی ہے، وہ سوشل ڈسٹینسنگ خود حکومتی حلقوں میں، خود بعض اوقات ڈاکٹر صاحبان کے حلقوں میں وہ نظر نہیں آتی، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کے درمیان اس کے دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو علمی بنیادوں پر لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس کی کیا دلیل ہے۔ اب ماسک کے بارے میں مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیے پہنا جائے کہ کوئی اگر دوسرا آدمی قریب ہو جو کیریئر ہو تو اس کے کھانسنے سے یا اس کے چھینکنے سے یا اس کی کسی رطوبت کے خارج ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر ہم خود کیریئر ہیں تو دوسرے لوگوں کو اس سے بچانا ہے۔ لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام حالات کے اندر اگر آدمی ماسک نہیں پہن رہا اور وہ بازار میں جا رہا ہے اور بازار کے اندر، تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ماسک پہننے کے اندر اچھی خاصی دشواری ہوتی ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو اس کے چشمہ لوگوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے، چشمہ بھی ان کا گیلا ہو جاتا ہے، تو یہ ساری پریشانیاں ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے اوائڈ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبان براہ کرم اس معاملے میں لوگوں کا ذہن صاف کریں اور بتائیں کہ یہ احتیاطی تدابیر محض ایک الٹپ یعنی بغیر کسی علمی دلیل کے یہ احتیاطی تدابیر نہیں بتائی گئی ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ایک پوری علمی دلیلیں ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ تدابیر بتائی گئی ہیں، تو پھر لوگوں کے ذہن میں شاید اس کی اہمیت پیدا ہو اور اس کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت ضرورت ہے کہ یہ جس طرح سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے تو اس کو اب اسی رفتار کے ساتھ اس میں سچ بھی پھیلانا چاہیے، اور جس طرح کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے مناسب مواد لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کا کہ جو ہے وہ کہ نہ پہننے کی جو وجہ ہے اور جو عمل درآمد کرنے کی ایک اہم وجہ جو ہے وہ عام لوگوں کے اندر شکوک و شبہات کا ہونا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہاں پر آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ پبلک کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، عام لوگوں کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے کہ اس کے فائدے جو ہیں وہ علمی طور پر ثابت شدہ ہیں، اور یہ کوئی جو آپ کو حفاظتی اقدامات بتائے جا رہے ہیں یہ بقول آپ کے کیلل ٹپ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ایویڈنس ہے، اور دنیا میں اس کے جو ہے وہ جیسا ابھی سعید قریشی نے بتایا کہ بہت سارے ممالک نے ان چیزوں پر عمل کر کے اس کو اپنے یہاں بالکل کنٹین کر کے ختم کر دیا ہے۔ تو اب میں ایک دوسری جانب آتا ہوں تدابیر کے، احتیاطی تدابیر کے لحاظ سے، وہ یہ کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ مسجدیں آباد رہیں، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو احتیاطی تدابیر ہیں خاص کر کے اس وبائی مرض کے موقع پر کہ نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہو اور جو ہے وہ، اور نماز کے دوران جو ہے وہ بہت لمبا جو ہے وہ مسجدوں کے اندر اسٹے نہ ہو، کیونکہ جو سائنس ہماری کہتی ہے وہ ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ڈسٹینس اگر مینٹین نہ کیا جائے اور 15-20 منٹ سے زیادہ کسی کے ساتھ رہا جائے تو، اور یا سرفیس یا جو ہے وہ دوسری چیزوں کو استعمال کیا جائے تو اس سے جو ہے وہ ٹرانسمیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر مساجد کے اندر یا مختلف عبادت گاہوں میں اگر یہ ڈسٹینس رکھا جائے اور جو ہے وہ اسٹے جو ہے وہ جتنا کم سے کم ہو اتنا بہتر ہے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک جو
وہ ہے کہ लोग मस्जिदों में पहले सुन्नत भी पढ़ते हैं, फिर फ़र्ज़ भी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद की सुन्नत भी पढ़ते हैं और काफ़ी देर जो है ना वो मस्जिद में गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गुजारते रहे हैं, लेकिन इस वबाई मर्ज़ के मौके पर अगर हम सिर्फ फ़र्ज़ के लिए जाएं और फ़र्ज़ पढ़ के आ जाएं तो हमारा कांटेक्ट जो है वो बहुत ही एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा। तो इस बारे में मैं मौलाना मुफ्ती जो है वो मुनीबुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि मसाजिद में बहुत सारी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह इन SOPs पर अमल हो रहा है, लेकिन बहुत सारी मसाजिद में इन SOPs पे बिल्कुल अमल नहीं हो रहा है। ना मास्क पहना जा रहा है, ना डिस्टेंस रखा जा रहा है और लंबे अरसे के लिए मस्जिद में साथ बैठा जा रहा है। तो इसको बचाव के लिए, चूँकि ये एक बहुत ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसमें ये चांसेस बहुत होते हैं कि उनमें से कोई ना कोई पॉजिटिव होगा और उसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब ये कि दुकानों वगैरह में या जो हुजूम के अंदर आपका कांटेक्ट जो होता है वो बहुत कम वक्त के लिए होता है, लेकिन मस्जिद में या इबादत गाहों में अगर आप लंबे अरसे के लिए बैठते हैं और एक दूसरे से मिलजुल कर बैठते हैं तो आपके जो है वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरी मौलाना साहब से गुजारिश है कि इसके बारे में आप हमें बताएं कि किस तरह मसाजिद के अंदर हम लोगों को इस बात की तरगीब दें कि वो इन SOPs पर अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र अदा करता हूँ कि जब हम मसाजिद को खुला रखने के बारे में हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे तो हमें डराया जा रहा था कि अगर मस्जिदें खुली तो इतनी तबाही फैल जाएगी कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मस्जिदें खुली और मस्जिदों से ये वबा नहीं फैली और इसका एतराफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी किया है। इसी तरह से इतना जामे SOP या मेयारी तरीक़े अमल हमने मस्जिदों के लिए बनाया, इतना जामे SOP किसी और शोबे के लिए नहीं बनाया गया। फिर हमने अपने सोशल मीडिया से मुकर्रर सिकर्रर बार बार मसाजिद के अइम्मा-ए किराम, खुतबाए किराम और मसाजिद की इंतज़ामिया से अपील की कि ये हमारे अपने मफाद में है, इसलिए आप लोग इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। चुनाचे हमने बारहा कहा कि घर से वुज़ू करके आप नमाज के लिए आएं। चुनाचे हमने बारहा कहा कि घर से वुज़ू करके नमाज के लिए आएं और फ़राइज़ से पहले की जो सुन्नतें हैं वो घर पर पढ़ कर जाएं और फ़राइज़ से होने के बाद बकिया सुन्नतें, नवाफिल, अज़कार, तस्बीहात, दुरूद ये घरों पर जाकर पढ़ें और इससे घरों में बरकत हासिल होती है। इसी तरह से मस्जिद से हुजूम की सूरत में न निकलें बल्कि कतार बनाकर तरतीब से निकलें और हमने अपनी मसाजिद में नौजवानों को इस पर मुकर्रर किया है कि वो लाइन बनाकर लोगों को मस्जिदों से निकालें। इसी तरह से हमने कहा कि दो नमाजियों के दरमियान फासला होना चाहिए, दो सफ़ों के दरमियान जो फासला है वो भी मामूल से ज़्यादा होना चाहिए। फिर हमने कहा कि मस्जिदों को पाक व साफ़ रखा जाए और जरासीम कुश दवा मिलाकर मस्जिदों के फ़र्श को बार बार धोया जाए।
सैनिटाइज़र गेट लगाए जाएं, सैनिटाइज़र की सहूलत मस्जिद में फराहम की जाए और बहुत सी मसाजिद में ये सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह अला ihsan ही मौजूद है। नीज़ हमने ये भी कहा कि जिसे बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, फ्लू है, वो हज़रात मस्जिदों में न आएं, वो माजूर समझे जाएंगे और वो अपने घरों पर नमाज पढ़ें। इसी तरह से जिनको रिवायती बीमारियां हैं, कोई हार्ट पेशेंट है, किडनी का मरीज़ है, जिगर का है और किसी शुगर का मरीज़ है जो हद से बढ़ रही है और कुछ बीमारियां हैं, तो वो भी एहतियात करें और घरों पर नमाज पढ़ें और मसाजिद में न आएं, उनको भी माजूर समझा जाएगा। ये जो मार्केटें खुली और वहाँ बेहतियाती के मनाजिर आए, तो मैं एक बार फिर मसाजिद के अइम्मा किराम, खुतबाए किराम और इंतज़ामिया से कहूँगा कि इससे आप मुतासिर न हों और जो एहतियाती तदाबीर आपको बताई गई हैं उन पर आप मुकम्मल तौर पर अमल करें तावक्ते कि इस वबा का, कोरोना वायरस का कोई इलाज दरियाफ्त हो जाए या इसके जो बड़े पैमाने पर ख़तरात हैं वो हमारे मुल्क से टल जाएं। जो एक लेवल आता है कि जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि मुआशरे में कुछ हज़रात इससे गुज़र कर उनमें क़ुव्वत मुज़ाहमत व मुदाफ़ात पैदा होती है और फिर फैलाव कम हो जाता है। तो मैं आज एक बार फिर पुरज़ोर अंदाज में अपने तमाम उलमाए किराम से, तमाम अइम्माए किराम से, तमाम खुतबाए किराम से और मसाजिद की इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि वो मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कहीं आपको मार्केट में, मॉल में, सड़कों पर कहीं और अगर बेतदबीरी और बेइख्तियाती नज़र आ रही है तो उसको अपने लिए दलील न बनाएं। अगर कोई और गलत कर रहा है तो उससे हमारे लिए गलती करने का जवाज़ पैदा नहीं होता। और मसाजिद में तो जाने वाले लोग मुनज़्ज़म होते हैं, खुदा का खौफ होता है और उनको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, मुनज़्ज़म होना चाहिए और ताउन करना चाहिए। आप इस पर गौर करें कि जो SOP हमने बनाई थी और हमारी मस्जिदें खुली, आज मस्जिद नबवी पर उसी पर अमल हो रहा है। बाहर दूसरे ममालिक में जहाँ पर मसाजिद खुल रही हैं उसी SOP पर अमल हो रहा है। तो ये तो हमारे यहाँ मुल्क का इफ्तिखार है और हमें इस मिसाल को जारी रखना है तावक्ते के माहिरीन हमें ये न बता दें कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसानी खतरा काफ़ी हद तक टल चुका है। दार बनना है, हम सब ने ताउन करना है और ये ताउन अपने मफाद में भी है और अपने दूसरे भाइयों के मफाद में भी है। सबने हमने मिलजुल कर इस वबा का, इस आफत का, इस मुसीबत का, इस बला का मुकाबला करना है। इसलिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको, पूरे अहले पाकिस्तान को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को और पूरे आलम इंसानियत को इससे अमान अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती मुनीर साहब आपका। आपने बहुत जामे अंदाज में मसाजिद के आइम्मा इकराम और तमाम लोगों को हिदायत और नसीहत की है। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सईद कुरैशी साहब, आपसे एक सवाल ये है कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला है वो हेल्थ केयर वर्कर का जो है वो इस में मुब्तला होना भी है, क्योंकि वो एक्सपोज होते हैं और उनका कांटेक्ट होता है।
تو اس وقت جو ہے وہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکر جو ہیں وہ پوری احتیاط کریں علاج کے دوران، جو مریضوں کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری یہ آبزرویشن ہے کہ ڈاکٹروں یا ہیلتھ کیئر ورکر کو جو مبتلا ہو رہے ہیں وہ اس میں صرف وہ مریضوں سے زیادہ وہ آپس کے میل جول سے اور کمیونٹی سے انفیکٹ ہو رہے ہیں. تو آپ کی گزارش ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ہے نا ہیلتھ کیئر ورکر کو ان حالات میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہیلتھ کیئر ورکرز کو دونوں جگہ، اسپتال کے اندر یا ہماری کلینک میں اور پبلک میں، یعنی اپنی پرائیویٹ لائف میں ہر جگہ پہ احتیاط کرنا چاہیے. اسپتالوں میں ان کا جو ہے جو ڈسٹنس ہے، جو فزیکل ڈسٹنس ہے دو لوگوں کے درمیان، مریض اور ڈاکٹر کے درمیان، وہ 2 میٹر کے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ جو دیکھا گیا ہے کہ ڈراپلٹ انفیکشن، جو ڈراپلٹس ہیں وہ 2 میٹر تک جا کے گرتی ہیں. یہ میرے خیال سے مولانا تقی عثمانی نے یہ ریز کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ مسافہ کریں یا نہیں کریں یا ماسک پہنیں یا نہیں، لیکن یہ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ ایک تو آپ ڈسٹنس رکھیں اور دوسرا آپ ماسک پہنیں. اور ماسک بھی آپ جو میڈیکل پرسنل ہیں وہ ہائی کوالٹی کا میڈیکل گریڈ کا ماسک پہنیں جب مریضوں کو دیکھ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ایک مریض میں اگر تشویش ہے کہ اس کو کرونا ہو سکتا ہے یا ایک ڈائگنوسس ہو چکا ہے کہ کرونا ہے، تو پھر مریض کو بھی ماسک پہنانا چاہیے تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو یہ وائرس پھیل نہ سکے. میل جول میں نے دیکھا ہے ہاسپٹلس میں بھی لوگ جو ہیں وارڈ سے نکلتے ہیں اور ایک کمرے میں بیٹھ کے سب لوگ چائے پی رہے ہیں، یہ بھی صحیح بات نہیں ہے. اسی طرح ہاسپٹل آورز کے بعد اپنے گھروں میں لوگ ملتے جلتے ہیں اور وہاں بھی کوئی پریکاشنز نہیں لیتے ہیں. اگر وہ اپنے گھر میں ہیں، اکیلے ہیں، پھر صحیح ہے کہ وہ ماسک نہیں پہنے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کچھ لوگوں کے درمیان ہے تب بھی ان کو ضروری ہے کہ ماسک پہنیں. دوسرا، بار بار یہ اس پہ اہمیت دی جاتی ہے کہ ہاتھ بار بار دھوئیں، خاص طور سے اگر آپ کسی بھی مریض کو ہاتھ لگا لیں ایک بار تو اس کے بعد آپ کو ہاتھ دھونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ دوسرے مریض کو بھی ہاتھ لگائیں گے، تیسرے کو لگائیں گے پھر جا کے ہاتھ دھوئیں گے. پہلے مریض کو آپ کو ہاتھ لگایا تو آپ کو ہاتھ دھونے، یا مریض کو آپ نے کہ انٹرویو لیا یا ایگزامن کیا کسی بھی طریقے سے، آپ کو ہاتھ جا کر دھونے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی مواد نہیں لگا ہوا ہے ہاتھ پہ تو پھر آپ سینیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز بھی لگ جاتی ہے ہاتھ کے اوپر تو آپ کو صابن اور پانی کے ساتھ ہاتھ دھونے چاہیے. پروٹیکٹیو گیئر ڈاکٹرز کو پہننا چاہیے، جس میں ایک تو سمپل پروٹیکٹیو گیئر ہے کہ ماسک ہو، اس کے ساتھ فیس شیلڈ ہو یا گاگلز ہوں اور گاؤن ہو. اور اگر وہی لوگ ایک آئی سی یو کی یا ایچ ڈی یو کی انوائرمنٹ میں وہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں تو ان کو پراپر وائٹیک سوٹ جن کو کہا جاتا ہے، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ وائٹیک مٹیریل کے ہوں، لیکن اینی وے جو فل سوٹس ہیں ان کو پہننا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ یہ بڑے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، بڑی اس سے گرمی ہوتی ہے، لگتی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ سب سے بہتر احتیاط ہے کہ یہ آپ کریں. سوشل ڈسٹینسنگ کا میں نے ریزن بتایا کہ وہ ڈراپلٹ انفیکشن ہے. اب ریسرچ آئی ہے، کافی انفارمیشن آئی ہے کہ سرفیسز سے یہ وائرس نہیں پھیلتا ہے، لیکن چھینک جو آتی ہے اس سے جو ڈراپلٹس نکلتے ہیں اس سے سب سے یہ اہم ہے. دوسری چیز جو اب دنیا میں دیکھی گئی ہے کہ واپس جن ملکوں میں یہ ختم ہو گیا تھا وائرس، وہاں انہوں نے یہ احتیاطی تدابیر ذرا ریلیکس کی اور وہاں یہ واپس اس کی
واپسی دیکھی گئی ہے. اس میں پہلے تو ساؤتھ کوریا اور سنگاپور میں دیکھا گیا تھا, انہوں نے پھر جلدی سے, چھوٹے ملک ہیں, انہوں نے کنٹرول کر دیا. لیکن اب 2 دن پہلے جو ہے پیکنگ کے شہر میں پاکٹس ملے ہیں جس میں یہ وائرس واپس ڈیٹیکٹ ہوا ہے, اور ان کو ان ایریاز کو بالکل سیل کرنا پڑا ہے تاکہ لوگ وہاں سے نکل نہیں سکیں. سمارٹ لاک ڈاؤن ہم کہتے ہیں اس کو, وہ اس کی اہمیت پھر بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ کچھ تدابیر ہیں, اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کرنی چاہیے, لیکن یہ بیسک جو ہے اہم تدابیر وہ یہ ہیں. بہت شکریہ سید قریشی آپ کا. اینڈ اب میں ایک جو اہم مسئلہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ عام لوگوں اور ہیلتھ پروفیشنلز کے درمیان ایک بدگمانی کی فضا بھی پھیلی ہے. اور وہ بدگمانی کی فضا اس طرح پھیلی ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا میں یہ باتیں گردش کرتی رہی کہ ڈاکٹر مریض کو کورونا لگا دیتے ہیں, یا ڈاکٹر مریض کو کورونا دے دیتے ہیں, یا ڈاکٹر کو جو ہے وہ مریض کے کورونا کی ڈیتھ پہ پیسے ملتے ہیں. اور اس طرح سے یہ بدگمانیاں جو ہیں وہ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی ہیں پہلے. اور اس کے علاوہ جو عمومی طور پر جو ہے وہ کہیں کہیں جو ہے وہ ایک وائلنس کی فضا بھی کریٹ ہوئی ہے, بہت ساری جگہوں پر توڑ پھوڑ بھی ہوئی ہے. تو یہ جو معاشرے کے اندر یہ خرابی جب پیدا ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف عام آدمی کی ہیلتھ کیئر متاثر ہوتی ہے بلکہ اوور آل ہیلتھ کیئر ورکر کا مورائل بھی بہت خراب ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں ہمارے پاس بہت جید اور عالم اور لوگ جو ان کی معاشرے میں بڑی ایک عزت ہے اور ان کی بات کو لوگ بہت سمجھتے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک بدگمانی کی جو فضا قائم کر دی جاتی ہے جس کی بہت ساری حقیقت نہیں ہوتی, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھیلا دی جاتی ہیں بغیر ایویڈنس کے, اور اس کا کوئی پیچھے تحقیق نہیں ہوتی. اور اس میں انفارچونیٹلی ہر طرح کے لوگ شامل ہیں, پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں جو واٹس ایپ گروپ پر بغیر سوچے سمجھے ایک بات کو جو ہے نا فارورڈ کرتے چلے جاتے ہیں. تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ تقی صاحب سے ہے کہ وہ اس حالات میں ان کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہسپتال کے ڈاکٹروں یا جو ہے وہ عوام کے درمیان کس طرح سے جو ہے نا وہ ایک اس فضا کو کم کیا جائے, اور کیا بات کرنی چاہیے کہ جس سے یہ بدگمانی دور ہو کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو کورونا دے رہے ہیں یا لوگوں کا خیال نہیں کر رہے ہیں, اور عمومی طور پر ڈاکٹرز کی اور اسپتال کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در حقیقت جس کے 2 اسباب ہیں اس غلط فہمیوں کے یا بدگمانیوں کے پھیلنے کے. ایک سبب تو یہ ہے کہ بہت ہی ہمارے لیے ایک تکلیف دہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بغیر تحقیق کے باتیں پھیلانے کا رجحان بہت زیادہ ہے, اور خاص طور پر سوشل میڈیا اس میں بہت ہی قابل اعتراض کردار ادا کر رہا ہے. اور جب کوئی ایک پوسٹ آتی ہے یا کوئی خبر آتی ہے تو لوگ اس کی تحقیق کیے بغیر اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اور وہ وائرل ہو جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بدگمانیاں بھی پھیلتی ہیں, غلط فہمیاں بھی پھیلتی ہیں, اور در حقیقت نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے, کاش کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اس کو اپنا لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں.
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद यह है कि कफ़ा बिल मर्इ कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ। इंसान के झूठा होने के लिए ये बात काफ़ी है कि जो कुछ बात भी वो कहीं से सुने तो उसको आगे चलता कर दे और दूसरों तक पहुंचा दे बगैर तहक़ीक़ के। और बसा औक़ात लोग इस पर इक्तफ़ा कर लेते हैं कि भाई ये ख़बर आई है, लोगों ने हमें ये ख़बर भेजी है, और जो ख़बर डाली जाती है तो उस पर लिखा होता है फॉरवर्डेड या लिखा होता है मनकूल, यानी हम अपनी ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा हो रहे हैं ये कहकर कि ये हम नहीं कह रहे बल्कि कहीं से और हमें पहुंची है। हालांकि ये ज़िम्मेदारी से इस तरह आदमी ओहदा बरा नहीं होता। एक बात जो आपके पास बगैर तहक़ीक़ के पहुंची है और आपको उसकी तहक़ीक़ नहीं है तो उसको आप ये कहकर भी आगे नहीं बढ़ा सकते कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ये लोगों ने कहा। एक हदीस आती है जिसमें फरमाया कि झूठ की बहुत बदतरीन सवारी यह है कि लोग ये आदमी कहे कि लोग कहते हैं, यानी वो अपनी ज़िम्मेदारी तो ख़त्म करके लोगों पर डाल देता है कि लोग कहते हैं ऐसा हो रहा है। तो उस रिवायत में इसको झूठ की बदतरीन सवारी करार दिया है कि आप एक गैर मुसद्दक़ा बिला तहक़ीक़ बात को आगे करते हैं और ज़िम्मेदारी अपनी हटाने के लिए ये कह देते हैं कि लोग कहते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नब्ज़ पर हाथ रखकर ये बात फरमाई है कि ये जब माशरे के अंदर ये बात फैलेगी तो झूठ फैलेगा, झूठ फैलेगा तो बदगुमानियाँ फैलेंगी, गलतफहमियाँ फैलेंगी और फसाद बर्पा होगा। यही कुछ हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि काश हमारे लोगों में ये बात पैदा हो जाए कि वो बग़ैर तहक़ीक़ के कोई बात आगे न बढ़ाए। ये बात मैं बार बार कहता भी रहा हूँ, अपने ट्वीट्स में भी कहता रहा हूँ, अपने तकारीर में भी कहता रहा हूँ कि खुदा के लिए इस तरीक़ेकार से परहेज़ करें। एक तो वजह इसकी यह है। दूसरी वजह यह है कि जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा खैर दे कि वो बड़ी मेहनत से और बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये काम कर रहे हैं। मैं खुद जानता हूँ, जो अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि जो लिबास है वो पहनना कोई आसान काम नहीं है और आदमी 8 घंटे तक उस घुटन के अंदर आदमी का गुजारना ये आसान काम नहीं है। लेकिन साथ ही ये बात भी है कि बाज़ औक़ात जो हमारे हस्पतालों के रवैये का ताल्लुक़ है वो बाज़ औक़ात मरीज़ों के साथ हमदर्दाना नहीं होता और उनके साथ ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता जिसके अंदर एक इंसानी उख़ुव्वत का जो तकाज़ा है वो पैदा नहीं होता, वो नज़र नहीं आता। बात बात पर झिड़क देना, सवालों का जवाब सही तरीके से न देना, सवालों को बुरा समझना, लोगों के जो अज़्ज़ा अकारिब जो बीमार के आए हैं तो वो बेचैन हैं, वो चाहते हैं कि सूरत हाल मालूम हो, लेकिन उसको झड़क कर अलग कर देना, ये एक नामुनासिब रवैया है जो हमारे अस्पतालों के अंदर बकसरत पाया जाता है। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इस साफ़गोई पर, लेकिन मेरा ख़ुद भी तजुर्बा है और शायद सारे लोग जिनका अस्पतालों से वास्ता पड़ता है, शायद ही उनमें कोई ऐसा हो जो ये शिकायत न करता हो कि वो मरीज़ों के साथ और मरीज़ों के तीमारदारों के साथ जो रवैया अपनाया जाता है वो इल्ला माशाअल्लाह बड़ा गैर हमदर्दाना और उसके नतीजे में लोगों के दिलों में लोग जो हैं वो मुसीबत ज़दा हैं, वो किसी बीमारी का शिकार हैं या खुद शिकार हैं या उनका कोई अजीज शिकार है और उनको सही बात वजाहत के साथ न बताने का नतीजा ये होता है कि उनके दिल में बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, वो गलतफहमियाँ पैदा होती हैं। अगर आप उनको हमदर्दाना तरीके से, जहाँ एक डॉक्टर का, एक मुआलिज का ये फ़र्ज़ है कि वो सही इलाज करे, वहाँ उसका ये फ़र्ज़ भी है कि वो किसी हद तक
اپنے مریض کو یا اس کے تیماردار کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ اگر ایک ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو جس سے کہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے، تو وہ یقیناً بدگمانیاں لے کے لوٹے گا اور غلط فہمیاں اس کے ذریعے پیدا ہوں گی، اور بلا تحقیق جو باتیں ہیں ان کی وہ تصدیق کرے گا، اس لیے کہ اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے یا جو معاملہ کیا گیا ہے وہ معاملہ اس کے دل میں ایک منفی جذبات پیدا کرتا ہے، اس کے دل میں ایک معاندانہ رویہ پیدا کرتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک بے تحقیق باتوں کو بھی بڑے آرام سے قبول کر لیتا ہے کہ ہاں بھائی میں تو دیکھ کے آیا ہوں ہسپتال کا ماحول، وہاں پر ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو یہ اس میں ہمیں اپنا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری اس میں کیا کوتاہی ہے، اور جب تربیت دی ہے اپنے والدین کو تو جہاں علاج کی تربیت ہو وہاں ان کے اخلاق کی بھی تربیت ہو، ان کے رویے کی بھی تربیت ہو، ان کے دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو، اس میں صرف یہ نہ ہو کہ میں اپنا پروفیشنل ڈیوٹی میں نے ادا کر دیا ہے، کوئی بھلا مانتا ہے یا برا مانتا ہے، کسی کے دل میں اس کے بارے میں ایک رنج پیدا ہوتا ہے، صدمہ پیدا ہوتا ہے۔ میں اس کو جنرلائز نہیں کر رہا، لیکن عام طور سے ہسپتالوں کے بارے میں آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیجئے جس کا واسطہ ہسپتال سے پڑا ہو اور اس کا کوئی ہسپتال کے اندر جاننے والا نہ ہو۔ اگر ہسپتال میں جاننے والا ہے تو اس کے لیے ہر رعایت موجود ہوگی، لیکن جس کا ہسپتال میں کوئی جاننے والا نہیں ہے وہ کس صورتحال سے دوچار ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ کسی بھی چلتے پھرتے آدمی سے پوچھ کر لیجئے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ جو ہسپتال میں ہمارے ہسپتالوں کے اندر کس طرح کا رویہ انسانوں کے ساتھ اپنایا جا رہا ہے۔ تو میری انتہائی مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ اس معاملے میں اس کا نوٹس تمام ہیلتھ سروسز کے حضرات کو لینا چاہیے، ہمارے ہسپتالوں کو ایک ہمدردانہ رویہ اپنانا چاہیے ہر مریض کے ساتھ، چاہے وہ آپ کا جاننے والا ہو یا نہ ہو۔ ایک آدمی جو اجنبی آیا ہے اور درد میں بہت شکریہ، آپ نے بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ بات کہی ہے، اور ایک تو یہ ہے کہ بلا تحقیق جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس سے بدگمانی بھی پیدا ہوتی ہے اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ میں یہی سوال جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی کروں گا کہ ان حالات میں مریض کے متعلقین کو بھی جو ہے وہ جہاں تقی صاحب نے جو ہے وہ ہسپتال کی ذمہ داری کو کہا ہے، بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈاکٹر کا کام صرف علاج کرنا نہیں ہے بلکہ مریضوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ہے، اور ان کے جو متعلقین ہیں ان کی کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے، کمیونیکیشن ہسپتال کے لیول پہ بہت ضروری ہے، اور ان تمام چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بہت سارے وقت جو ہوتا ہے وہ ہسپتال کا عملہ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشر میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ اوور ورک ہوتا ہے، اور بہت سارا ہمارے ہیلتھ کیئر کی جو شارٹ کمنگ ہے اس کے باوجود وہ اپنی خدمات دے رہا ہوتا ہے، لیکن تو اس وقت تھوڑا جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ جو ہے وہ ہونا چاہیے عوام کی طرف سے بھی۔ تو اس بارے میں دونوں درباروں میں، چاہے وہ عوام کی طرف سے ہو چاہے وہ ڈاکٹروں کی یا ہیلتھ کیئر ورکر کی طرف سے ہو، اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ ایک ایسی فضا قائم ہو جہاں مل جل کر جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس بارے میں اپنی رائے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی قرآن مجید میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے اہل ایمان بہت سے گمانوں سے بچا کرو،
बेशक बाज गुमान गुनाह का सबब बनते हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ए मोमिनो तुम्हारे पास कोई बदकार शख्स कोई खबर लेकर आए तो फौरी तौर पर रिएक्ट करने या रद्द अमल देने से पहले तहकीक कर लो कि आया ये खबर दुरुस्त है या नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि ये चूँकि इस वबा का मुकाबला करना पूरे मुआशरे की इज्तिमाई जिम्मेदारी है, तो शुरू में सरकारी तर्जुमानों ने भी टेलीविज़न पर आकर कहा कि कोरोना की वबा के नतीजे में किसी का इंतकाल हो गया है तो और लोग करीब ना आए, 4-5 करीब के आदमी जनाजा पढ़ें, ले जाकर दफन कर दें। अगरचे बाद में उन्होंने इसका तकरार छोड़ दिया। हमने मुल्क के बाहर के डॉक्टरों से, जो हमारे मुसलमान डॉक्टर हैं पाकिस्तानी, और यहाँ भी पूछा तो सब ने ये बताया कि अगर खुदा नख्वास्ता किसी शख्स का कोरोना वायरस के नतीजे में इंतकाल हो गया तो हॉस्पिटल और डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि मैयत को डिसइंसेक्ट करके और उसके वरसा के हवाले करें। उसके बाद फिर मैयत से कोई चीज़ नहीं फैलती, उसका एहतियाती तदाबीर के साथ जनाजा भी पढ़ें, तदफीन भी करें। तो एक खौफनाक तसव्वुर नहीं देना चाहिए जो हमारे यहाँ शुरू में दे दिया गया। इसी तरह से एक तरफ हमारा मीडिया ये स्लोगन देता है कि डरना नहीं लड़ना है, और दूसरी तरफ ऐसी खौफनाक तस्वीरें वो नशर करते हैं कि लोगों के ज़हनों पर ये मुसल्लत हो जाए कि अगर कोरोना वायरस में मुब्तला हुआ तो मौत के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। लोगों में एतमाद पैदा करना चाहिए। जहाँ तक मरीज़ और उसके मुताल्लिकीन और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के तिब्बी अमले का रिश्ता है, ये रिश्ता हमदर्दी की बुनियाद पर उस्तवार होना चाहिए। एक मसला ये है कि चाहे मैं हूँ या कोई और है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हमें तरजीह अव्वल मिले, लेकिन अगर एक डॉक्टर ने 20 मरीजों को देखना है तो उसके लिए सबकी अहमियत एक जैसी है। तो लिहाजा हमें ख्वाहिश तो रखनी चाहिए, लेकिन इस पर इसरार नहीं करना चाहिए। हमें भी थोड़ा सा ज़ब्त का और तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोग रिएक्ट करते हैं और अस्पतालों में तोड़ फोड़ करते हैं, तो इससे डॉक्टर साहिबान और तिब्बी अमला जो मरीज़ों की खिदमत कर रहे हैं वो उससे भी महरूम हो जाते हैं। लिहाजा हमें हौसले से, सब्र से, ज़ब्त से काम लेना चाहिए, और अगर किसी को शिकायत पैदा हो जाए तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर शिकायत के लिए जो मैकेनिज़्म या तरीक़ाकार है तो वो उसके मुताबिक अपनी शिकायत का इंदिराज करें। इसी तरह से मरीज़ भी झुंझला जाते हैं। मैं मरीज़ों से कहूँगा कि वो भी सब्र का मुज़ाहरा करें। बीमारी आती है तो अपने वक्त पर जाती है, ये नहीं है कि आई और चली गई। तो लिहाजा उन्हें भी बीमारी का मुकाबला करने के लिए तमाम डॉक्टर साहिबान और तिब्बी अमले के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करना चाहिए। और दूसरा ये है कि मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसा तासुर शुरू में पैदा किया गया कि अगर कोई कोरोना वार्ड में गया
تو اب موت کے بعد دوسرا آپشن نہیں ہے. لہذا اگر ایسی خوفناک فضا پیدا کر دی جائے گی تو جو وہاں گیا 30-40% تو ویسے ہی ایک طرح سے شکست قبول کر لے گا. تو پھر اس کے اندر جو بیماری کا مقابلہ کرنے کی استعداد ہے وہ کم ہو جائے گی. لہذا ڈاکٹر صاحبان، ہسپتال کا عملہ، وہاں کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ مریض کے اندر اعتماد پیدا کریں، مریض کے جو متعلقین ہیں ان کو صحیح معلومات فراہم کریں، اور ہم سمجھیں کہ مریض، اس کے تیماردار، ڈاکٹر، طبی عملہ، ہاسپیٹل، یہ پوری ایک فیملی ہے جنہوں نے مل کر باہمی تعاون کے ساتھ اس وبا کا مقابلہ کرنا ہے. جب ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ قائم ہوگا تو پھر مجھے امید ہے کہ صورتحال میں تناسب کے اعتبار سے کافی بہتری پیدا ہوگی. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ ہاسپٹل میں جائیں، جو مریض کے احوال معلوم کرنے کے لیے تیماردار ہیں، انہیں بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. سینیٹائزر استعمال کرنا چاہیے، ماسک استعمال کرنا چاہیے. ہم نے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ ماسک پہن کر نماز پڑھیں تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. تو ہمیں ڈاکٹر صاحبان کے مشوروں پر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی جامع انداز میں اس سوال کا جواب دیا ہے اور تلقین کی ہے ڈاکٹر حضرات کو بھی اور مریضوں کو بھی کہ یہ سارے اس کا مقابلہ ہم بغیر جو ہے وہ باہمی تعاون سے، بغیر صبر کے، برداشت کے ہم نہیں کر سکیں گے. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سب کے لیے بہت مشکل ہے. مریضوں کی بھی تکلیف کا ہمیں احساس ہے، ان کے متعلقین کی تکلیف کا بھی احساس ہے، اور ہسپتال کے لوگوں کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے اسٹریس میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اپنی جان داؤ پہ لگا کر یہ علاج کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی فیملیز بھی ایکسپوز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں. تو ہمیں سب کو برداشت جو ہے نا وہ ہمیں دکھانا ہوگا. اب یہی سوال میرا جو ہے وہ سعید قریشی صاحب سے ہوگا کہ مختصراً یہ بتا دیں، کیونکہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو کہ مختصراً یہ بتا دیں کہ ان کی اس بارے میں وہ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسپتالوں اور مریضوں کے جو مسئلے ہیں اس کو کس طرح سے حل کرنا چاہیے. شامل صاحب، آپ بھی اسپتال میں کام کرتے ہیں اور آپ کو احساس ہے کہ اس وقت پریشر جو ہے اسپتالوں پہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور خاص طور سے وہ ایریاز جو ہاسپٹل میں جن کو آواز نہیں آ رہی ہے، اگر آپ انمیوٹ کر لیں اپنا مائک. میں دیکھتا ہوں. نہیں، میرا مائک تو انمیوٹڈ ہے. ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کریں. شامل آپ چیک کریے. رائٹ. تو شامل صاحب، آپ بھی اسپتال میں کام کرتے ہیں، آپ کو احساس ہے کہ اس وقت پریشر کتنا ہے اسپتالوں کے اوپر. اس میں خاص طور سے ان ایریاز کو جن کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے کہ یہ کووڈ کے مریض لیں، اور وہاں ہر وقت ہی بیڈز کی شارٹیج رہتی ہے. اس کے اوپر جو ہے یہ بہت سارے پیشنٹس کو ہائی ڈپینڈنسی یونٹس اور انٹینسیو کیئر یونٹس میں شفٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہاں بھی یہ اب شارٹیجز ہونے لگی سعید، ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی، آپ کی کلیئر آ رہی ہے مجھے. آپ کو آ رہی ہے؟ نہیں، ہم لوگوں سب کو آ رہی ہے. ڈاکٹر سعید، ڈاکٹر شامل جیسا آپ اپنا مائک چیک کریں، وہ اپنے اسپیکر چیک کریں. ادھر سب کو آواز آ رہی ہے.
जब तक डॉक्टर सईद ऑनलाइन आते हैं तो हम थोड़ा एक और सवाल अपने पैनल से करते हैं जो कि शरई लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद के तहत और जो है वो वसाइल की कमी की वजह से सईद आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी क्लियर आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल साफ है, आपका माइक जो है म्यूटेड है। हेलो जी बोलिए। क्योंकि हॉस्पिटल्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर है तो ऑब्वियसली मरीज वैसा ही प्रेशर में होता है, उसे मालूम है कि उसे ये वबा उसे लगी हुई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लोगों को मालूम है कि क्या हो सकते हैं, इसलिए फिर वो भी प्रेशर में होते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ भी प्रेशर में, और यहाँ ये पॉइंट है जहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसको अवॉइड किया जाए, और जैसा जो टोटल कंट्रोल है मेरे पास, जैसा ओझा की हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ हमने बेड्स भी जो हैं कोविड के लिए बहुत बढ़ा दिए हैं, वेंटिलेटर्स भी बहुत बढ़ा दिए हैं। इसी तरह हुकूमत सिंध भी बेड्स बढ़ाना चाह रही है और बढ़ा रही है, और इसमें हमें भी 2 अस्पतालें उन्होंने दी हैं जिसमें 250 बेड हाई डिपेंडेंसी के और इंटेंसिव केयर के इस मद में बढ़ जाएंगे। तो लेकिन बेड तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ मरीज भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं या उससे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो आप चलता रहेगा, इसका हल कोई इमीडिएटली नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन की जाए। अब इसमें बहुत इंफॉर्मेशन आ गई है कि मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं होनी चाहिए, अलबत्ता नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन के जो तरीक़ेकार हैं सीपैप और बाईपैप, सीपैप खास तौर से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और वो मैं जनरली लोगों को एडवाइस दूंगा हॉस्पिटल्स को कि उसके ऊपर इन्हिसार करें। हम भी अब वेंटिलेटर का जो है सीपैप का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जनरली, लेकिन वेंटिलेटर एज सच पेशेंट्स में ट्यूब डालकर नहीं करते हैं, और ये लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको सांस में तकलीफ होगी तो उनको सीधा सीधा वेंटिलेटर पे डाल दिया जाएगा इंट्यूबेंट, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशंस ये गलत है। दूसरा जो प्रॉब्लम अब नज़र आ रहा है वो है कि लोगों को जो मरीज़ के लवाहिकीन हैं और डॉक्टर्स, उन दोनों में अब साइकेट्रिक प्रेशर्स आ रहे हैं, उनमें डिप्रेशन के प्रेशर्स आ रहे हैं, और इसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए हमें, और इन चीज़ों को क्लोजली देखना चाहिए। दूसरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो अस्पतालों में जो फेस किए जा रहे हैं वो ये हैं कि बहुत सारे मरीजों को इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट के तरफ छोड़ दिया जाता है, जबकि उनकी डायबिटीज़ और कार्डियक प्रॉब्लम्स उनको नहीं देखा जा रहा है। तो वो भी अस्पतालों का फ़र्ज़ है कि मरीज़ को एज अ होल देखें, रादर इसके कि उसको एज अ कोविड-19 का पेशेंट देख रहे हैं, वो गलत बात है। उसको पूरा एज अ मरीज़ देखना चाहिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद साहब। बस एक आखिरी सवाल मेरा हमारे 2 जो हमारे साथ आलिम दीन माशाल्लाह जो है वो बैठे हैं उनसे ये है कि जैसा सईद ने बताया कि वेंटिलेशन का ज़रूरी नहीं है कि सबको फ़ायदा हो, और वेंटिलेटर की कमी जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है। सिर्फ वेंटिलेटर की कमी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, उसको चलाने वाला और उसके साथ वो होता है। तो कभी जो है वो डॉक्टरों को इस बात का जो है वो फैसला करना पड़ता है कि फ़लाँ मरीज़ को वेंटिलेटर पे डाला जाए या ना डाला जाए, और डॉक्टर अपनी जो है वो इल्म के मुताबिक
بہت جینون جو ہے وہ فیصلہ یہ کرتا ہے کہ اس مریض کو وینٹیلیٹر کا فائدہ نہیں ہوگا، تو لہذا اس کو وینٹیلیشن نہیں ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں اور آپ کو پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے کہ اس مریض کو وینٹیلیٹر کی سے فائدہ ہوگا اور اس کو ہم یوز کریں اور اس مریض کو یوز نہ کریں، تو ایسی صورت میں ہم مریض کے جو فیملی کے وہ ہوتے ہیں اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں۔ تو یہاں یہ اکثر لوگوں کو تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ کیا شرعی طور پر ہم یہ درست کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو اس بارے میں دونوں اپنے معزز مفتیان اکرام سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے تقی عثمانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں کہ جب آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوں اور آپ اپنی پوری نیک نیتی کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اس مریض کے بجائے میں اس مریض کو وینٹیلیٹر استعمال کروں، تو اس پر شریعت کیا گائیڈ کرتی ہے؟ یہ سوال جی ڈاکٹر شمویل صاحب۔ ہاں جی، میں ایک سوال یہ کر رہا تھا کہ وسائل کی کمی کی وجہ سے اور مریض کی جو ہے وہ بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے کبھی ڈاکٹروں کو یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس کو وینٹیلیٹ کریں اور کس کو وینٹیلیٹ نہ کریں، اور یہ فیصلہ ڈاکٹر پوری نیک نیتی اور اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں کرتا ہے کہ فلاں کو وینٹیلیشن ہونی چاہیے اور فلاں کو وینٹیلیٹر پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کیونکہ یہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ ہم صحیح کر رہے ہیں شریعت کے مطابق یا نہیں کر رہے ہیں، تو اس پر شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر مصلحت اس میں سمجھتا ہے کہ اس شخص کو وینٹیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا فیصلہ ہی اس میں معتبر ہوگا، اس صورت میں اس کو وینٹیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ فیصلہ جو ہے یہ دیانتداری کے ساتھ اور اپنی پروفیشنل مہارت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک جاننے والا ہے لہذا اس کو ترجیح دے دی جائے اور جو اجنبی ہے اس کو ترجیح نہ دی جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وینٹیلیٹر بعض اوقات ایک ایسی صورت میں آ جاتا ہے کہ جہاں اس کے بعد مریض کے ریکور ہونے کا کوئی چانس نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وینٹیلیٹر ہٹا دیا گیا تو گویا ایک طرح سے یہ مرڈر بائی اومیشن ہے، تو شرعی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر اس سے بالکل نا امیدی ہو گئی ہے یا جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دماغ کی موت واقع ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اس کو ہٹانے میں کوئی مذاکرہ شرعن نہیں ہے۔ البتہ یہ سارے فیصلے جو ہیں وہ خالص پروفیشنل بنیاد پر اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہونے چاہیے، اس میں کسی جانبداری کا پہلو داخل نہ ہو۔ میری آواز آ گئی آپ کو؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور یہی سوال میں اب مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی کروں گا کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میڈیکل کے شعبے کا انتہائی حساس اور ذمہ دارانہ سوال ہے۔ ایک مرتبہ میں ایک کانفرنس اور سیمینار میں گیا ہوا تھا، انہی مسائل پر تھی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں۔ تو شفا ہاسپیٹل کے ڈاکٹر صاحب مجھے ساتھ لے گئے اور کہنے لگے کہ دیکھیے ایک وینٹیلیٹر میرے پاس اویلیبل ہے اور وہ ایک مریض کو لگایا ہوا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اگر یہ وینٹیلیٹر ہٹا دیا جائے تو آدھے گھنٹے یا چند منٹ میں اس کی موت واقع ہو جائے گی، جبکہ دوسرا ایک نوجوان کو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کو میرے سامنے لایا گیا ہے
اور اگر اس کو وینٹیلیٹر لگا دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس سے شفا یاب ہو کر ایک مفید زندگی گزارے گا. تو کیا میں وہ وینٹیلیٹر اٹھا کر اس نوجوان کو لگا دوں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ اسلام ہمیں اس بات کا پابند نہیں کرتا کہ لوگوں کو جبراً مشینوں پہ زندہ رکھا جائے، بشرطے کہ ان کو یقین ہے اور جو ان کا میڈیکل پروفیشن ہے، ان کی مورلٹی اور ایتھکس ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس مشین کو ہٹانے سے اس کی موت واقع ہو جائے گی. بلکہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک کرب کی حالت میں وینٹیلیٹر پر رکھا جاتا ہے اور ان کو پتہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبان کی دیانتدارانہ رائے پر مشتمل ہے. ان کی جو پروفیشنسی یا جو پیشہ ورانہ اہلیت ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے، دیانت ہے، امانت ہے، یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ فیصلہ کریں. اور اسی طرح ایک سوال آ رہا ہے کہ آج کل جیسے وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے، اب ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے پیشنٹ کو وینٹیلیٹر پر لے جایا جائے، تو اگر مریض زیادہ ہیں، وینٹیلیٹر کم ہیں، تو پھر الاہم فالاہم پر عمل ہوگا اور یہ ڈاکٹر صاحبان فیصلہ کریں گے کہ کس کو کی زندگی کو وینٹیلیٹر پر ڈال کر بچایا جا سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ قطعی علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن ہمیں اپنے ظن غالب پر اور علمی دیانت پر عمل کرنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ روزانہ سر شام پریس کانفرنسیں کرنے کی بجائے ضروریات کو پورا کریں ہاسپیٹلز کی، اور اگر وینٹیلیٹر کم ہیں تو وہ ملک میں موجود نہیں ہیں تو درآمد کیے جائیں، ہاسپیٹلز کو فراہم کیے جائیں، کیونکہ زندگی کو بچانا یہ قرآن کی تعلیمات کی روح سے سب سے اہم کام ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی انسان کو قصاص کے بغیر اور فساد فی الارض کے جرم کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک بے قصور انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو حیات عطا کی، کیونکہ تحفظ حیات جو ہے یہ انسان کا ایک اجتماعی حق ہے. تو اس لیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ آخری جو فیصلہ ہے یہ ڈاکٹر صاحبان کو کرنا پڑے گا، لیکن بس ایک ہی شرط ہے کہ وہ علمی دیانت کی بنیاد پر فیصلہ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے پریشر کون سا ہے، سفارش کون سی ہے، دباؤ کون سا ہے. انہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ترجیحات کا تعین انہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ہمارا وقت کیونکہ کافی ہو گیا ہے اور ہمارے معزز مفتیان اکرام اور علماء اکرام کا ہم نے بہت وقت لے لیا ہے، تو میں اس بات پہ اپولوجائز کروں گا کہ میں کوشچن آنسر نہیں کر سکوں گا جو ہے وہ. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سوالوں کا بہت جامع اور بہت اچھا جواب ہمیں ملا ہے. میں سب سے پہلے تو اپنے جو ایکسپرٹس کا خصوصاً علماء اکرام کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے وہ اتنا وقت دیا جو میرے لیے بہت ہی جو ہے وہ فخر کی اور اطمینان کی بات ہے. اور میں بہت زیادہ مشکور ہوں اپنے ان دونوں علماء اکرام کا جو نہ صرف ہمارے لیے ایک
बुजुर्ग की हैसियत रखते हैं, बल्कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया हम सब पे कायम रखे और उनकी इल्मी और दीनी खिदमत से हम मुस्तफ़ीज़ होते रहें। और आम आदमी को भी जो मैसेज इसमें गया है उसको मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूं कि सबसे पहले जो सबसे अच्छी बात लगी तकी मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की, कि हमें इस बात पर काम करना चाहिए कि ये जो हम प्रिकॉशंस की बात करते हैं वो साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम बात करें, और उनको पब्लिक को जो है वो हमें साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताना चाहिए कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना ज़रूरी है ये नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो इसके अगेंस्ट जो लोग काम कर रहे हैं वो भी अपनी उसकी तौजीह पेश करते हैं जो कि गलत होती है, साइंटिफिक नहीं होती। लेकिन हमें इस बात को एविडेंस के साथ पब्लिक को बताना चाहिए कि हम जब बात करते हैं पर प्रिकॉशन की, तो उसकी क्या साइंटिफिक एविडेंस है। और हमें ये काम मुस्तकिल बुनियाद पे करना पड़ेगा, और इसको हमें बार बार लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि उसकी क्या साइंटिफिक बुनियाद है, साइंसी वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंस रखें, अपने हाथ को धोएं। दूसरी अहम बात जो इस मुज़ाकरे से जो आई है वो ये है कि बिला तहकीक जो है वो किसी चीज़ को फैलाना गुनाह है के ज़ुमरे में आता है, तो हमें उससे मुकम्मल इज्तनाब करना चाहिए। और सोशल मीडिया की हर बात को हमें बगैर बिला तहकीक आगे नहीं पहुंचाना चाहिए, इससे बदगुमानियाँ पैदा हो। तीसरी बात जो इसमें जो इम्पोर्टेंट आई हमारे पास वो ये है कि रवैये की बात जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हेल्थ केयर वर्कर, हम हेल्थ प्रोफेशनल को चाहिए कि हम अपनी जो है वो प्रोफेशन की जो हमारी जिम्मेदारी है उसके साथ साथ हम अपने रवैयों में हमदर्दी, एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल इसको भी हम डेवलप करें, और हम मरीज़ों को और उनके मुताल्लिक़ीन को आगाह करते रहें ताकि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन ना पैदा हो, उनके अंदर गुस्सा ना पैदा हो, और उनको हम बताते रहें। अगर हमारे पास खुद टाइम नहीं है तो हम एक ऐसा इंतज़ाम करें कि दूसरे लोग उसको बेटर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमदर्दी का रवैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह मरीज़ों के और मरीज़ों के मुताल्लिक़ीन को भी ये तलक़ीन हमारे उलमा इकराम ने की है कि भाई आप भी अपने अंदर जो है वो बर्दाश्त और सब्र का रवैया रखें, क्योंकि अंदर जो है वो 20 मरीज़ होते हैं, उनको डॉक्टर देख रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगले 5 मिनट में वो उनको देख ले। और जो सबसे इत्मीनान बख्श बात आप लोगों ने की कि जो डॉक्टर की जो ज़िम्मेदारी है वेंटिलेटर को डिसाइड करने की, अगर वो अपनी पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी गैर जानबदारी के साथ ये डिसाइड करता है, तो उसको इस बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि उसको कोई वो गलत काम कर रहा है अखलाकी और शरई तौर पर। तो आई थिंक ये इस बहुत सारे अच्छे सवालों का हमें जवाब मिल गया है, और मैं बहुत मशकूर हूँ हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब का, मुफ्ती हज़रत मोहम्मद मुफ्ती मुनीमुर्रहमान साहब का, और डॉक्टर मोहम्मद सईद कुरैशी साहब का कि उन्होंने जो है वो इस मुज़ाकरे में वेबिनार में शिरकत की, हमें अपना कीमती वक्त नवाजा और बहुत अच्छी मालूमात दी, और लोगों को जो है वो बहुत सारी एडवाइस मिली है। और मैं आखिर में अवामुन्नास से आया जितने लोग इस वेबिनार को सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर अमल करें, प्लीज़ इन एडवाइस के ऊपर अमल करें और इस बात को आगे तक पहुंचाएं, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हम इस वबा से जो है वो मुकाबला कर सकें, और बग़ैर जो है वो आवाम के, बग़ैर जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के, बग़ैर ज़िंदगी के तमाम शोबेजात के लोगों के मिलकर काम किए बगैर इस वबा से हमारी जो है वो जान तो खैर तो अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन उसका जो नुकसान है वो हम ना ज़्यादा उठाएं, हम ज़्यादा जो है वो लोग ना मुतासिर हों, और हमें इसकी संगीनी का एहसास बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम इसकी संगीनी का एहसास नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम इससे जो है वो इसके नुकसानात से नहीं बच सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।